السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا خلاصہ۔ سب سے پہلا مسئلہ تحویل قبلہ، جس کا معنی ہے قبلہ کی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس بات پر یہودیوں نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کس چیز نے مسلمانوں کو قبلہ بدلنے پر مجبور کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیوں قبلہ تبدیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لیکن جواب میں لہجہ کی سختی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس نے قبلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہے، وہ کیا شے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بیوقوف کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد کوئی اس پر انگلی اٹھائے تو وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بیوقوف انسان ہے۔ اور خصوصاً جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس وقت تو کسی کو حق نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی انگلی اٹھائے یا اپنی زبان دراز کرے۔ ایسے شخص کو قرآن پاک بیوقوف ہی کہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ جواب بھی دیا کہ عبادت کے لیے جو سمت مقرر کی جاتی ہے، وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے جو سمت مقرر فرمائی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم کے تابع ہونا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑتی ہے۔ عبادت، نیکی، قبلہ کی طرف منہ کرنا یا مشرق و مغرب کی سمتیں نہیں ہیں۔ اصل نیکی تو اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ لہٰذا یہود نے جو اعتراض کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سمت کو چاہے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما دے۔ بندوں کا کام ماننا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا ہے، نہ کہ حکموں پر اعتراض کرنا۔ اس پر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرنے پر فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ۔ ہم نے یہ جاننا تھا کون پیغمبر کی فرما برداری کرتا ہے اور کون پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اپنی کتابوں میں پڑھ کر جان کر اس کے باوجود اعتراض کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے تو پھر اس کا قبلہ بیت اللہ کیوں نہیں ہے؟ جب بیت اللہ مقرر ہو گیا تو اب الٹا اعتراض شروع کر دیا کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا ہے۔ تو اس طرح کے ان کے اعتراضات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ان کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ بالکل درست اور صحیح ہے، بلکہ نبوت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی مکمل ہوئی۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ تو اتنے ضد کے اور ہٹ درمی کے پکے ہیں، اتنے انا پرست ہیں کہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اتنا زیادہ علم ہے کہ اتنا زیادہ معرفت اور پہچان ہے کہ جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، اسی طرح پیغمبر کو پہچاننے میں بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھ لیں اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ پتہ چلا علم ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے کہ انسان ہدایت پا جائے۔ علم ہے تو پھر انسان ضرور سیدھا رستہ ہی پا لے گا یا ضرور ایمان لے آئے گا۔ یہود کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور ان باتوں کا علم تھا جو باتیں ہدایت کا باعث ہوتی ہیں۔ پیغمبر کا پتہ تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، اسی طرح ان کے پاس ان تمام نشانیوں کا علم تھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو پتہ چلا ایمان اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو، ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے تڑپ موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا بلکہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس پارہ میں دوسری اہم بات، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔
تو قرآن پاک کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت دیتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی پہچان سکھاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت پانے کے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن جتنا پڑھا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنی عظمت، اپنی ہیبت، اپنی قدرتیں اور اپنی محبتیں بندے کے دل میں عام کر دیتا ہے۔ تو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا اس کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان فرمائیں، 8 قدرتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، پھر رات اور دن کا بدلنا، کشتی کا پانی پر چلنا، بارش کا آسمان سے برسنا جس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر ہر قسم کے جانور جو زمین پر اللہ نے پھیلا دیے، 7ویں نمبر پر ہواؤں کا چلنا، 8ویں نمبر پر آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا ٹھہرنا۔ 8 قدرتیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے اہل عقل کو دعوت دی ہے کہ ان 8 میں سے کوئی ایک قدرت پر بھی غور کر لو تو اللہ کو آسانی سے پہچان لو گے، اللہ تعالیٰ کو پالو گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے گی اور اللہ پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، اس کا بنانے والا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، تو ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہماری عمر، ہماری نظر وہاں پہنچ نہیں سکتی کہ یہ چیز جو اتنی بڑی ہے یہ کس نے بنائی۔ تو جواب آیا کہ جب کوئی بھی نہیں تھا انسانوں میں سے، جنوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا آسمان کو، زمین کو بنا دیا۔ تو پتہ چلا، نبیوں کے ذریعے پتہ چلا، اللہ کی کتابوں کے ذریعے اس بات کا علم ہوا کہ اس کا بنانے والا خالق اللہ ہے۔ اسی طرح دن رات کا بدلنا، یا کشتی چلنا، بارش برسنا، جانوروں کا پھیلا دینا اور ہوائیں چلنا، بادل جو بن گئے اور آسمان و زمین کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، ان کا بنانے والا، چلانے والا، تدبیر کرنے والا، ان کی اصلاح کرنے والا، ان پر حکم دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی سائنسدان نہیں جس نے یہ دن رات بدلنا شروع کر رکھا ہے۔ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے کیمیا دان، پوری دنیا کے لوگ، بادشاہ، حکومتیں، طاقتیں جمع ہو جائیں تو جو نظام اللہ نے بنایا ہے دن اور رات کا، اس کے اندر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نہ مرضی سے رات لا سکتے ہیں، نہ مرضی سے دن چڑھا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی خلل لا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات جدھر لے جانا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اوروں کو بڑی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں، بہت بڑا، یعنی اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نفی فرمائی، اور نفی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، ند بناتے ہیں، انداد بناتے ہیں۔ انداد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی، یحبونہم کحب اللہ، وہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جن سے یہ لوگ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت اوروں کے ساتھ کرنا یعنی سجدہ، رکوع، قربانی، نظر، نیاز، یہ ساری چیزیں، اور دعا مانگنا، حاجت مانگنا، مشکل کشائی کے لیے فریاد کرنا، یہ سارا کچھ جس رب کے لیے تھا اس رب کو تو چھوڑ لیا، یا پھر اس کے ساتھ اوروں کو بھی ایسا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس دن ان کو آمنے سامنے کیا جائے گا، تو جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ کہیں گے آج ہمیں بچا لو، یہ کہیں گے ہم تمہیں پہچانتے نہیں، ہمارا تمہارا کیا تعلق ہے۔ تو وہاں پہچاننے سے، تعلقات سے انکار کر دیں گے۔ تو پھر یہ پیچھے چلنے والے، ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے چلنے والے کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹیں، تو جس طرح آج تم ہم سے بیزار اور بے تعلق بن گئے ہو، ہم بھی تم سے بالکل بے تعلق بن جائیں گے۔
تو یہ ہے معاملہ جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے۔ لہذا اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر کے اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے اختیارات میں، نہ اللہ کی عبادات میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دن رات یہ دعا کرنی چاہیے، باری تعالیٰ مجھے شرک جیسے اکبر الکبائر گناہ سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہمارے آج کے خلاصہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف نظریات کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا ایک بندہ تو وہ ہے جو دھوکہ باز اور دوسرا وہ ہے جو وفادار ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن پاک میں یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ میں یوں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی بات سے متاثر کر دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے لحاظ سے ان کی بات بڑی حیران کن ہوتی ہیں اور وہ اپنی باتوں پر اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے جس کی زبان کی بات بڑی اچھی اور اللہ کو گواہ کر رہا ہے اس کا دل اتنا ہی برا اور گندا ہے، وہ لوگوں میں لڑائی ڈالنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ یہ جھگڑالو، دھوکہ باز، زبان کا دھوکہ دینے والا، ایک طرف اس کا ذکر اور دوسری طرف فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کئی ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ بھی اللہ کی رضامندی پانے کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان شفقت کرنے والا ہے۔ یہ دو کردار ہیں اصل میں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ بڑا سبق آموز ہے کہ جو دھوکہ دینے والا شخص جس کا برا کردار پیش کیا گیا، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا اخنس بن شریق۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بڑی پیاری باتیں کرتا، بڑی معلوماتی باتیں کرتا، بہت اچھی اور لچھے دار باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل مو لیا، آپ کے ذہن کو متاثر کیا، آپ کی قربت حاصل کر لی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص تو بہت خطرناک ہے، صرف منہ کی زبان کی باتیں ہی ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ایسے منافق جو زبان کے بڑے ماہر ہوں گے۔ اخاف علی امتی من کل علیم اللسان، من کل منافق علیم اللسان۔ تو زبان کے تیز، زبان دراز، اندر سے ایمان سے کورے، اوپر سے ایمان کا اظہار کرنے والے، یہ خطرناک ہیں امت کے لیے۔ پھر دوسرا بندہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر کر کے فرق واضح فرماتے ہیں، اور جو لوگ فرق جاننا جانتے ہیں اصل میں وہی اصل بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ تو فرق کیسے کروایا کہ سارے لوگ ایسے نہیں، بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والے، حکم پر قربان ہونے والے اور ایمان کی خاطر اپنی جان تک کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، اور مفسرین نے جس صحابی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنا سب کچھ لوٹا کر خالی ہو کر مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم نے تو اپنا گھر بار، مال، سواری سب کچھ دے کر، حتیٰ کہ یہاں آتے ہوئے جوتا بھی ٹوٹ گیا، پاؤں بھی زخمی ہو گئے، ایڑیاں پھٹ گئیں، پیاس سے، سختی سے، سفر سے ہونٹ بھی پھٹ چکے تھے، پراگندہ حال تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بڑی شفقت فرماتا ہے۔ ایک طرف دین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں تو دوسری طرف دین سے وفا کرنے والے اور جان قربان کرنے والے، جو دو کردار پیش کیے ہیں۔ تیسری بلکہ چوتھی اہم بات ہمارے اس خلاصہ کے لحاظ سے ہے، وہ ہے نماز کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ یہ بات ہمارے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہے، بلکہ
یہ ساری زندگی کا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت رکھے، پوری توجہ رکھے اور اپنی نمازوں کا خیال رکھے، حتیٰ کہ درمیانی نماز جسے مفسرین نے صلاۃ العصر، نماز عصر کہا ہے، اس کا پورا خیال رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں پر کیوں زور دے رہے ہیں، جبکہ اس آیت مبارکہ سے پہلے اور بعد میں نکاح کے، طلاق کے، رضاعت کے، بیوہ عورت کے، پھر عدتوں کے، حق مہر کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے پیچھے یہ گھریلو مسائل بیان کر دیے گئے ہیں، گھریلو جھگڑے، اختلاف، ان کا حل، سارا کچھ بیان کیا ہے۔ تو درمیان میں نماز کی حفاظت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ گھروں کے جھگڑوں میں، گھروں کی مصروفیات میں، گھروں کے اختلافات میں الجھ کر اللہ کی عبادت بھول جاؤ، فرض نماز بھول جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ حفاظت کس طرح ہوگی؟ حفاظت کے لیے وقت کی پابندی اور خضوع خشوع کے ساتھ اپنی نماز کو بچانا ہے، تاکہ نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی ضائع نہ ہو اور پڑھی ہوئی بھی ضائع نہ ہو، نہ وقت کے لحاظ سے نہ طریقے کے لحاظ سے کسی طرح نماز برباد اور ضائع نہ ہو جائے۔ تو عصر کا جو ذکر کیا گیا نا، خاص عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا، تو اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں میں سے عصر پر زیادہ دھیان کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو فوت کیا، عصر کی نماز کو ترک کیا، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کأنما وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا مال، اس کے اہل خانہ، سب کچھ تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ تو کسی شخص کے گھر والے سارے مر جائیں اور اس کا کاروبار سارا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آگ لگ جائے، تو اسے کتنا دکھ ہوگا۔ تو فرمایا بس جس کی عصر کی نماز ترک ہو گئی، اس کا اتنا ہی بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اس شخص نے سب کچھ اپنا تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں پر سستی، کاہلی اور اس طرح کی ناقدری کو ختم کریں اور نمازوں پر توجہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دوسرے پارے میں دیا نمازوں کی حفاظت کا، اور یہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کو پورا دین قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے ستون کو قائم رکھا اس نے سارا دین قائم رکھا، جس نے ستون کو گرا دیا اس نے سارا دین گرا دیا۔ یہ ایک حدیث ہی کافی ہے نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مسلمان پکا نمازی ہو، سچا نمازی ہو، اور جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک نماز کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ سفر ہو تو سفری نماز پڑھ لے، تو بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو لیٹ کے، اشارے سے، بیٹھ کے، جس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے نماز پڑھ لے۔ کسی بھی طریقہ سے نماز معاف نہیں ہے۔ اور غور کیا جائے تو نماز اصل میں یہ اکیلا ہی وہ حکم رہ جاتا ہے۔ باقی ارکان اسلام میں سے کلمہ پڑھنا ایک بار ضروری ہوتا ہے پوری زندگی میں، وہ ایک بار پڑھ لیا، بعد میں پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھا جائے تو اس پر کوئی حساب نہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز کا حکم ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ بھی سال بعد ہے، پھر حج ہے وہ بھی استطاعت ہے تو سال زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو یہ چیز اس طرح ہے، اور اس طرح رمضان کے روزے ہیں وہ بھی سال بعد ہیں۔ تو جو روز کا کام ہے ارکان اسلام میں سے وہ صرف اور صرف نماز ہے، اسی لیے نماز پر اتنی بات کی گئی ہے۔ جب معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز تحفے میں عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے اپنے بندوں کے نام، جس نماز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ اس کے بعد آخری بات، ویسے تو خلاصہ کے اندر سارے سپارے کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا، بہت مختصر کر کے اس بات کو آگے لا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ خلاصہ 5 نکاتی ہوتا ہے، یعنی 5 پوائنٹ لے کر جن سے عوام کو فائدہ ہو سکے۔ اصل میں عوامی سطح کا ہے، تو جس سے عوامی فائدہ ہو سکے وہ صرف 5 تھوڑے وقت میں، تاکہ سب سن سکیں، سب اس کو لے سکیں، جان سکیں۔ 5واں اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے بنی اسرائیل کی بزدلی، لالچ اور نافرمانی کا تذکرہ۔
بنی اسرائیل اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہتے، بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ کا پیارا کہتے، بنی اسرائیل جنت بھی اپنے لیے خاص کر لیتے، اور بنی اسرائیل نے بہت ساری ایسی باتیں اپنی طرف سے بنا رکھی تھی جو انہوں نے اپنی شان، عظمت، شوکت بنائی ہوئی تھی۔ لیکن اگر ان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، ان کے کردار پر نظر ڈالی جائے، تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ سارے خالی منہ کی باتیں اور یہ خالی خالی دعوے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ہر دور میں اپنے پیغمبر کے نافرمان رہے، اپنے اپنے دور کے پیغمبر کے ساتھ بغاوت کی، نافرمانی کی، ان کو ستایا، ان سے بددعائیں لیں، ان سے لعنتیں کمانے والے لوگ ہیں۔ تو اس بنی اسرائیل کا حال دیکھ لیں۔ دوسرے پارے کے اخیر میں جا کر اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہم اس بادشاہ کے ذریعے دشمن سے جنگ لڑیں گے۔ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے، قاضی بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کے فرما بردار بن کر، پیغمبر کے ساتھ مل کر جنگ کریں، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کا پرچم بلند کریں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم اس کا انتقام اور بدلہ لیں، کافروں کو مغلوب کریں، اپنے دین کو غالب کریں۔ تو پیغمبر سب سے بڑی ہستی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے ہاں پیغمبر بڑی ہستی نہیں، بلکہ جو زیادہ مال و دولت والا ہو یہ اسی کے پجاری ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ مال و دولت کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، نیکی کو، تقوی کو، علم کو اور جذبہ ایمانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لہذا کہنے لگے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ دل میں یہ چور تھا کہ ہم ہی میں سے کوئی بادشاہ بنے، سیاسی رہنما بنے گا، ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، ہمیں کوئی مقام ملے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہم نے دشمن سے لڑنا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں کوئی تمہارا بادشاہ مقرر کر دوں اور پھر تم جہاد نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں؟ ہمارے بچے چھین لیے گئے، ہمارا مال لوٹ لیا گیا، ہم تو دشمن سے ضرور لڑیں گے۔ لہذا پیغمبر نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا۔ اس بادشاہ نے جو بادشاہ مقرر کیا اس کا نام طالوت تھا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کو کیوں بادشاہ بنایا ہے؟ حالانکہ پیغمبر جو کام کرے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے پیغمبر پر اعتراض کر دیا۔ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیوں بنایا؟ تو پیغمبر نے سمجھایا کہ طالوت کو اللہ نے جسم اور علم میں وسعت عطا فرمائی ہے، علم ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے، اس لحاظ سے میدان کے اندر، جہاد کے اندر ایسا شخص ہی چاہیے۔ لہذا ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے انتخاب پر اعتراض کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے یہ بات پیش کی کہ اس طالوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری چھینی ہوئی چیزیں واپس کروا دے گا، تابوت جس پر بڑا تمہیں بھروسہ اور بڑا اعتماد ہے وہ بھی واپس آ جائے گا۔ جب وہ تابوت واپس آ گیا تو ان کو یقین ہو گیا۔ وہ کس طرح ہے لمبی تفصیل ہے، بہرحال اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ چیزیں تھیں، آثار تھے، نشانیاں تھیں، وہ واپس آ گیا۔ تو پھر انہوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ طالوت فرمانے لگے کہ چلیں جہاد کی تیاری کریں۔ جہاد کی تیاری شروع کروا دی۔ حکم دیا کہ رستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، کسی کو اجازت نہیں پانی پیے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ اور پھر اگر کسی نے پانی پینا ہے تو ایک ہاتھ کے چلو سے صرف پانی اتنا سا پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں سے نکلے تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، نہ تو پیغمبر کی بات کا احترام کرتے تھے، نہ ہی اپنے امیر کا جو بادشاہ ان پر مقرر کیا گیا اس کی کوئی اطاعت کرتے تھے۔ اور جو قوم کہنا نہ مانتی ہو اسے کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی، اسے کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی، اسے کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی عظمت اور عزت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہی قوم ہے بنی اسرائیل۔ لہذا بنی اسرائیل نے اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی بات پر اتنا کان نہیں دھرا۔ جب رستے میں نہر آئی تو پانی پینے لگ گئے، اور پانی اتنا پیا، یا اللہ کی طرف سے یہ کوئی آزمائش اور امتحان تھا۔ پانی اس وقت ٹھنڈا، میٹھا زیادہ محسوس ہونے لگ گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے تو جدھر سے روکا ہوتا ہے ادھر کشش پیدا کر دیتا ہے۔
ادھر دلچسپی پیدا کر دیتا ہے کہ اب یہ شخص اپنے دل کی مانتا ہے یا اللہ کی بات مانتا ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہی سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے ہی منفرد ہیں، یونیک قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں وہ ان امتحانات کے اندر پاس ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں رکھنے والے ہوتے وہ ان امتحانات کے اندر فیل اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ امتحان تھا، انہوں نے اتنا پانی پیا کہ ادھر ہی بیٹھے رہ گئے، ادھر ہی لیٹ گئے، اور پھر جب دریا پار کر کے وہ نہر پار کر کے جانا تھا تو یہ پار کرنے سے قاصر رہے۔ ان سے کہا گیا تو کہنے لگے ہم جالوت کافر کے لشکروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑی طاقتوں والے ہیں۔ اب ملاحظہ کریں، پہلے لڑنے کے لیے بادشاہ کے تقرر پر اصرار تھا، اور اب میدان میں جانے سے پہلے دشمن کا خوف اتنا طاری ہے کہ اس کے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے بزدلی اس بنی اسرائیل کی، یعنی یہودیوں کی۔ یہ بزدل قوم ہے، قرآن نے ان کی بزدلی بیان کی ہے، اور لالچی ہے کہ عہدوں کے لالچی ہیں۔ یہ لوگ صرف مال کے لالچی ہیں، صرف شہرت کے لالچی ہیں، اور پھر نافرمان ایسے ہیں کہ نہ پیغمبر کی مانتے، نہ پیغمبر کے مقرر کردہ امیر اور بادشاہ کی بات کو مانتے۔ آخرکار طالوت اپنے ساتھ 313 کی تعداد، جو بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا یا صرف ایک چلو پیا، اور اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کے حکم کی پوری فرما برداری کی، ان 313 کو لے کر آگے بڑھے، میدان میں اترے۔ جالوت بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اور مقابلے میں یہ صرف 313 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ طالوت بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل کے جو بادشاہ مقرر ہوئے، ان کے لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جس کا نام داود، جو بعد میں پیغمبر بنے، داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے ذریعے جالوت کافر لشکر کا سپہ سالار قتل کروا دیا۔ دوسرے لشکر پر ایسا حملہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں سے پھر جہاں طالوت کو فتح عطا فرمائی، پھر داؤد علیہ السلام کو حکومت میں بھی حصہ عطا فرما دیا، اور پھر اس کے بعد نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے بنی اسرائیل کا پول کھولا ہے، بنی اسرائیل کی اس غداری کو کھولا ہے۔ پھر آخر میں بلکہ اسی واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اس پورے واقعہ کے اندر زبردست جملہ، جو کہ ایمان والوں کے حوصلوں کو بلند کرنے والا، اور ہر قسم کے آنے والے دور کے اندر یہ بڑے سے بڑے دشمن سے لڑا دینے والا اور کھڑا کر دینے والا جملہ ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں بھی ہوں تو چھوٹی جماعتوں کو اللہ اپنے حکم سے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں جو آیت مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہم آپ پر ان کو حق اور سچ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں۔ جی یہ تھا خلاصہ 5 نکاتی، یعنی 5 اہم پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک اہم چیز جس کا میں تذکرہ کر دوں، اس پارے کے اندر حلال و حرام کے بہت زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح نیکی کا سچا تصور بیان کیا گیا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح حج کے مہینے اور حج کے احکام کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر استقامت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے جو پہلے لوگوں پر مشکلیں آئی تھیں وہ تم پر نہیں آئی ہیں۔ تو وہ لوگ دین کے بارے میں سخت طور پر آزمائے گئے، اور وہ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا اس طرح بیان فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یعنی جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے بنیادی اصولوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے ان پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ضرور مدد عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اس پارے کے اندر 5 ایسے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ سب سے پہلا سوال یسألونک عن شہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ نمبر 2 الخمر والمیسر،
شراب اور جوے کے متعلق وضاحت پوچھی گئی۔ نمبر 3 ماذا ينفقون، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یعنی کتنا کریں، کیسے کریں۔ نمبر 4 عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں پوچھا تو یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، اور آخر میں حیض کے متعلق پوچھا گیا اور اس کی مکمل وضاحت دوسرے پارے میں کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق